ایک لڑکی جس کا نام سارا تھا اور اس کی ماں، یہ دونوں اکیلے رہتے تھے ایک گاؤں میں، اور ان کے کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ سارا اور اس کی ماں چھوٹا موٹا کام کر کے گھر کا گزارا کرتی تھی۔ ایک دن سارا نے کہا، میں کوئی اچھا کام ڈھونڈنے جا رہی ہوں۔ وہ گھر سے نکلی اور ایک فروٹ والی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ فروٹ والی نے کہا، میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ پھر وہ ایک پارلر والی کے پاس گئی۔ پارلر والی نے کہا، ہاں میرے پاس سارا کام ہے، تم کل سے میرے پاس آ جانا اور کام کرنا۔ اس نے گھر آ کر اپنی ماں کو بتایا کہ ایک پارلر والی ہے، اس نے مجھے کام دے دیا ہے۔ اس طرح سارا روز صبح پارلر میں جاتی اور صفائی کرتی۔ اس کی ماں بہت خوش تھی۔ سارا تمہارا بہت شکریہ، اب ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ اس طرح روزانہ سارا پارلر میں جاتی، کام کرتی، اور اس کی پارلر والی بہت اچھی تھی، اس سے بڑا پیار کرتی تھی۔ اس طرح وہ روز صبح صفائی کرتی اور اس کے بعد کام سیکھنا شروع کر دیتی۔ ایک دن پارلر والی نے کہا، سارا یہ سٹریٹنر ہے، اس کے ساتھ ہم بالوں کو سیدھا کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں سمجھاؤں۔ اس طرح سارا جو ہے وہ اس کے پاس کھڑی ہو کر سارا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی پارلر والی نے اس کو ہر ایک چیز بتانا شروع کر دی اور روزانہ پیسے بھی اس کو دے دیتی، اور کبھی کبھار اس کو کچھ پیسے زائد بھی دے دیتی، کیونکہ وہ بہت ذہین تھی اور وہ پارلر والی سے خوش تھی۔ وہ آ کر اپنی ماں کو دیتی اور اس طرح ان کے گھر کا گزارا ہونے لگ گیا، اور وہ کام سیکھنا شروع کر دیا اس نے، اور سیکھتی گئی، اور پارلر والی روزانہ اس کو پیسے دیتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پارلر میں گئی ہوئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو گھر میں ایک آدمی تھا۔ اس کی ماں نے کہا، سارا یہ تمہارے چچا ہیں۔ سارا حیران ہوئی۔ اس کی ماں نے بتایا، یہ باہر گئے تھے، اب سارا آئے ہیں۔ تو اس طرح وہ اس آدمی کے ساتھ تعارف ہوا۔ سارا بہت خوش ہوئی کہ یہ میرے چچا ہیں، اور ان سے باتیں کرنے لگ گئی اور ان کے بارے میں پوچھنے لگ گئی۔ پھر اس کی ماں نے بتایا کہ سارا یہ تمہارے لیے رشتہ لے کر آئے ہیں۔ سارا بہت حیران ہوئی، ہیں رشتہ؟ اور اس کے چچا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ سارا سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس کے چچا نے بتایا کہ ایک عورت آئے گی، اس کے ساتھ ایک لڑکا آئے گا، تم اسے مل لینا۔ اس کی ماں نے اس عورت اور اس لڑکے سے ملاقات کی۔ اس عورت نے اس کو بتایا کہ یہ لڑکا میرا دور کا رشتہ دار ہے، اور یہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور اس کی جاب بھی اچھی ہے، اور اس کا کام بھی بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھے سے سارا کو رکھے گا۔ اس کی ماں کو خوشی ہوئی اور اس نے ڈیٹ فکس کر دی۔ اس طرح سارا اپنے شوہر کے گھر میں چلی گئی۔ وہ دونوں بہت اچھے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ ایک دن سارا نے اسے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا بناؤں؟ تو اس کے شوہر نے کہا کہ میں خود تمہارے لیے کھانا بناتا ہوں، مجھے کھانا بنانا آتا ہے۔ اس طرح سارا اور اس کے شوہر مل جل کر رہنے لگے۔ پھر ایک دن اس کا شوہر شراب پی کر گھر آ گیا۔ سارا بڑی پریشان ہوئی کہ تم نے شراب پی ہے؟ اس نے اس سے پوچھا۔ اس کا شوہر بولا، ہاں پی ہے، تو کیا کر لو گے؟ اس پر سارا بہت پریشان ہوئی اور اس کو شراب پینے سے روکا۔ اس کو بہت اس نے سمجھایا، روتی رہی، پر اس کے شوہر نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اس کو تھپڑ لگا دیا۔ اس طرح سارا پریشان ہو کر اپنی ماں کے گھر واپس آ گئی۔ اس نے آ کر اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ سارا اب تم اپنے سسرال نہیں جاؤ گی۔ سارا رونے لگ گئی۔ اس کی ماں نے اس کو سمجھایا اور ہمت دی، بیٹا کہ یہ ظلم سہنا بھی ایک زیادتی ہوتی ہے خود پہ، تم یہ زیادتی برداشت نہیں کرو۔ اس طرح وہ اپنی ماں کے گھر میں رہنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، ماں کیوں نہ ہم ایک کام کریں کہ گھر میں ہی پارلر کو کھول لیں، تاکہ میرا دھیان بھی بڑھ جائے اور کچھ پیسے بھی آ جائیں۔ اس طرح انہوں نے بازار سے جا کر سامان لے کر آئے اور پارلر کھول گیا۔ اس کے گھر میں عورتیں، لڑکیاں آنا شروع ہو گئی۔ لڑکیوں نے اس سے کام کروانا شروع کیا اور اس کو بہت سراہا اور پسند بھی کیا۔ ایک لڑکی نے تو اس سے بہت زیادہ پیسے بھی دیے۔ ایک دن سارا کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیاری سی بیٹی دی۔ وہ بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ سارا اس کے ساتھ کھیلتی تھی اور اپنے پارلر کا کام بھی کرتی تھی۔ اس طرح سارا کی زندگی خوبصورت ہو گئی اور آسان بھی ہو گئی۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ پھر سارا اتنا پیسہ کمایا کہ ایک دن اس نے بڑا سیلون کھول لیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بڑے سے گھر میں رہنے لگی۔ اس کی بیٹی اور سارا بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔